اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ عز و جل کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے جس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے سر سید احمد خان کا ٹاپک ہے۔ سر سید احمد خان جو ہیں یہ 1817 کے اندر پیدا ہوئے تھے اور سر سید احمد خان نے اپنی تعلیمی روایات کے بعد جو ہے سول سروسز کو جوائن کیا تھا۔ آپ بچپن کے اندر ہی آپ کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ آپ کے والد گرامی اور آپ کی والدہ دونوں پڑھے لکھے تھے اور آپ کی تربیت صحیح طور پر اسلامی روایات کے مطابق کی گئی تھی۔ خیر، ہم بات کرتے ہیں ان کی کاوشوں کی، ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی، ان کی تعلیمی سرگرمیوں کی، جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی کاوشیں کی، مسلمانوں کے لیے اپنی کوششیں کی۔ اور اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ آج اگر پاکستان بنا ہے تو اس کی پہلی اینٹ جو ہے یہ سر سید احمد خان نے رکھی تھی، جو کہ 1867 کے اندر اردو اور ہندی کنٹروورسی جو شروع ہوئی تھی بنارس میں، وہاں پر جو پہلی اینٹ رکھی گئی اور جہاں پر پہلی آپ نے ٹو نیشن تھیوری پیش کی تھی، اس کا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بھی ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان بننے کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے علی گڑھ موومنٹ اینڈ سر سید احمد خان سے۔ سر سید احمد خان اور علی گڑھ موومنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے حفیظ ملک ایک رائٹر ہیں، انہوں نے سر سید احمد خان کے بارے میں ایک کوٹ لکھا۔ آپ نے کہا کہ سر سید واز نیدر اے پالیٹیشین نور اے پولیٹیکل لیڈر بٹ ہی واز اے سوشل ریفارمر، کہ سر سید احمد خان نہ تو ایک سیاستدان تھے نہ ہی کوئی سیاسی لیڈر تھے، بلکہ وہ ایک سوشل ریفارمر تھے، کیونکہ وہ ایک سوسائٹی کو امپروو کرنے والے انسانوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کنڈیشنز آف مسلمز آفٹر 1857، کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالات جو ہیں وہ کیسے ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پولیٹیکل کنڈیشنز کی۔ اگر ہم پولیٹیکل کنڈیشنز کی بات کریں تو آفٹر ڈیتھ آف اورنگزیب عالمگیر اینڈ ٹیپو سلطان، کہ ٹیپو سلطان اور اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد 1707 کے بعد آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں پولیٹیکلی دا مسلمز وینٹ ان ڈارکنیس، آہستہ آہستہ مسلمان جو ہیں وہ سیاسی حوالے سے جو ہیں کمزور ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ جو مکمل ہندوستان ہے وہ 3 سے 4 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، یعنی کہ ساؤتھرن انڈیا، ویسٹرن انڈیا، ناردرن انڈیا اور ایسٹرن انڈیا۔ خاص طور پر جو ساؤتھرن انڈیا ہے اور ناردرن انڈیا ہے یہ مرہٹاس کے پاس، جٹس کے پاس اور اس کے علاوہ سکھوں کے پاس آ گیا تھا۔ باقی جو انٹیگریشن ہے مسلمانوں کی وہ بہت حد تک کم ہو کے رہ گئی تھی، برائے نام یعنی کہ ہو کے رہ گئی تھی۔ مسلمانوں کے مالی وسائل جو ہیں وہ بہت حد تک بڑھ گئے تھے، اور یعنی کہ مسلمانوں کے مالی جو مسائل ہیں وہ بہت حد تک بڑھ گئے تھے، وسائل جو ہیں وہ بہت حد تک کم ہو گئے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ پولیٹیکلی اور فائنینشلی، اکانومیکلی، سوشلی وہ مسلمان جو ہیں وہ ڈیگریڈ ہوتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں اکانومک کنڈیشنز کی مسلمانوں کی۔ دے ور ڈپرائیوڈ آل اپرچونٹیز انکلوڈنگ جابس اینڈ امپلائمنٹس، کہ مسلمان ہر حوالے سے جو ہیں یعنی کہ نوکریوں کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے اور اکانومیکلی امپلائمنٹ کے حوالے سے بہت حد تک یعنی کہ ان کے ڈیگریڈ کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ ایک اصول تھا کہ اس وقت برٹش گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی بندہ اس وقت تک جو ہے وہ جاب حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس انگلش کے اوپر یا سائنسی سبجیکٹس کے اوپر یا میتھمیٹکس وغیرہ کے اوپر اس کو مکمل طور پر عبور حاصل نہ ہو، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیم صرف عربی یا پرشین لینگویج کے اندر ہی حاصل کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا جو اسٹڈی کا لیول ہے وہ بہت حد تک کم ہو کے رہ گیا، تو اکانومیکلی وہ بہت حد تک ویک ہو گئے تھے۔ ان کے بہت سے جو اپنا انسٹیٹیوٹس ہیں اکانومیکلی وہ کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ نمبر 3 ہے سوشل کنڈیشنز۔ اگر ہم سوشل کنڈیشن کی بات کریں تو انگلش رولر ووڈ ناٹ ریکوگنائز ایون دا ایگزسٹنس آف مسلمس، کہ جو برٹش حکومت ہے وہ مسلمانوں کے وجود تک سے انکار کرنے کو تیار تھی، اور وہ ہر حال میں انڈیا کا ساتھ دیتی، یعنی کہ ہندوؤں کا ساتھ دیتی تھی، کیونکہ ہندو تھے بھی میجارٹی کے اندر اور وہ مسلمانوں سے بدلہ بھی لینا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مسلمانوں نے 331 سال یا بلکہ بہت زیادہ سالوں تک ان کے اوپر حکومت کی تھی،
اور وہ ان کے مغلوں کا بدلہ یعنی کہ مغل حکومت کا بدلہ لینا چاہتے تھے. وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اب سپریس کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے جو ہمارے اوپر حکومت کی ہے اب ہم اس کا بدلہ ان کے اوپر حکومت کر کے نکالیں گے. تو اس حوالے سے دے آر ریجیکٹڈ سوشلی فرام آل سائڈس, کہ مسلمان سوشلی طور پر, معاشرتی طور پر تمام طرف سے ریجیکٹ کیے جا چکے تھے. اینڈ دے روئنڈ پولیٹیکلی ایز ویل ایز اکانومیکلی. نمبر 3 بات کریں تو ایجوکیشنل کنڈیشن. مسلمانوں کی ہم ایجوکیشنل کنڈیشن میں بات کریں تو عربک اور پرشین ایجوکیشن کے اوپر ریسٹرکشن عائد کر دی گئی تھی, پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں. اس کے علاوہ اسکولوں ان اسکولس and from public offices English was introduced as official language. انگلش جو ہے وہ اسکولوں کے اندر بھی, دفاتر کے اندر بھی جو ہے آفیشلی طور پر انٹروڈیوس کروائی جا چکی تھی. اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ 1870 میں آل انڈیا سے گریجویشن کرنے والے جو بچے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد تھی 525 آلموسٹ, اور ان میں سے صرف اور صرف 17 جو ہیں وہ مسلمان تھے. دوسری طرف بات کریں سر سید احمد خان کے ٹاسک کی. سر سید احمد خان کے اگر ہم ٹاسک کی بات کریں تو اس میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ان کی ارلی لائف کی. ارلی لائف میں ہم ان کی اگر برتھ کی بات کریں تو آپ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے. 17 اکتوبر 1817 کو آپ دلی میں پیدا ہوئے اور اینڈ اسٹارٹیڈ ہیز کیریئر ایز اے سول سرونٹ, اور آپ نے سول سرونٹ کے طور پر اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا. نمبر 2 کے اوپر آپ نے مسلمانوں کو ارج کیا کہ وہ انگلش سیکھیں, انگلش کی لینگویج سیکھیں اور ماڈرن سائنسز سیکھیں. ہی ارج Muslims to acquire English language as well as modern science to maintain social and political identity in community. He said education is necessary to overcome poor and backwardness of Muslims. انہوں نے کہا تھا کہ تعلیم حاصل کرنا خاص طور پر انگلش اور سائنس یا میتھمیٹکس یا ماڈرن سائنس کے متعلق مسلمانوں کو یعنی کہ پیچھے دھکیلے جانے میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہے کہ وہ آگے سوسائٹی میں آگے آ کر اپنے آپ کو دوبارہ اپنی پہچان کروا سکیں. اس کے بعد گراہم نے کہا تھا, گراہم ایک برٹش سائنسسٹ تھا, اس نے کہا تھا کہ سر سید's موٹو واز ایجوکیٹ اینڈ ایجوکیٹ. اس کے بعد نمبر 3 کے اوپر ہم بات کریں گے سید's رول ان ایجوکیشن ڈیولپمنٹ, کہ ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ میں سر سید احمد خان کا کیا رول تھا. سب سے پہلے جو آپ کا رول آتا ہے وہ ہے فارسی مدرسہ مراد آباد کے اندر. فارسی مدرسہ مراد آباد جو ہے وہ 1859 میں 1859 میں مراد آباد میں قیام پذیر آیا. That is the starting point of Sir Sayyid's educational struggle. یہ آپ کی تعلیمی حوالے سے جو کاوشیں ہیں ان کا پہلا قدم تھا. اس کے بعد آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کا 1863 میں قیام کیا. When Sir Sayyid transferred from Muradabad to Ghazipur, سر سید احمد خان اسٹیبلش سائنٹیفک سوسائٹی. جب آپ کا ٹرانسفر ہوا مراد آباد سے غازی پور کی طرف تو آپ نے 1863 کے اندر آپ نے اس کا قیام لایا سائنٹیفک سوسائٹی کا. اب سائنٹیفک سوسائٹی کے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا تھے؟ اس کا پہلا ایم اور آبجیکٹیو یعنی کہ یہ تھا کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا نام صرف سائنٹیفک سوسائٹی ہی رہے گا. دوسرے نمبر پر اس کا کام یہ تھا کہ یہ لٹریچر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو جو کہ انگلش اور یورپین لینگویج میں لکھی ہوئی ہوتی تھی ان کو ترجمہ کر کے ہندی لینگویج کے اندر مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے یا انڈین لینگویجز کے اندر مسلمانوں کے سامنے رکھتے تھے. نمبر 3 کے اوپر اس نے یعنی کہ بہت سارے انڈین رائٹر جو ہیں ان کی بکس کو پبلش کیا کرتے تھے. اور نمبر 4 کے اوپر کہ یہ نان ریلیجیس سوسائٹی تھی, اس کو مذاہب کی کتابوں یا دین کی کتابوں سے کوئی سروکار نہیں تھا. یہ صرف اور صرف سوسائٹی میں رول کرنے کے لیے ریلیجیس بک کے ساتھ کنسرن اس کا نہیں تھا. آگے بات کرتے ہیں وکٹوریہ اسکول غازی پور کی. وکٹوریہ اسکول غازی پور بھی 1864 کے اندر اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. 1864 میں وکٹوریہ اسکول کا جب قیام عمل میں لایا گیا تو اس کے اندر یہ خاصیتیں تھیں کہ اس میں 5 زبانیں پڑھائی جاتی تھیں. ان 5 زبانوں میں انگلش, اردو, عربک, پرشین اور سنسکرت جو ہے وہ 1864 والے مدرسے میں وکٹوریہ اسکول غازی پور میں پڑھائی جاتی تھیں. نمبر 4 کے اوپر اگر ہم بات کریں تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ, یہ ایک گزٹ پیش کیا جاتا تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے. ویکلی گزٹ فرام علی گڑھ انسٹیٹیوشن کے ہر ہفتے کے ہفتے یہ گزٹ پیش کیا جاتا تھا.
جس کے اندر ہسٹری کی انفارمیشن ہوتی تھی، ماڈرن سائنس کی انفارمیشن ہوتی تھی، ایگریکلچر کی انفارمیشن ہوتی تھی، اینشینٹ ہسٹری کی انفارمیشن ہوتی تھی، اور میتھمیٹکس وغیرہ کے متعلق تھوڑی بہت یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی یا مطلب جدید باتوں کے متعلق یا ریسرچ وغیرہ کے متعلق انفارمیشن پیش کی جاتی تھی علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے اندر، جو کہ ویکلی پیش کیا جاتا تھا۔ نمبر 5 کے اوپر اگر ہم بات کریں تو تہذیب الاخلاق، رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے وہ آیا 1876 کے اندر۔ اٹ پبلشڈ فرام بنارس ٹو اویئر مسلمس آن سوشل ایولز اینڈ مورل شارٹ کمنگس۔ رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے بنارس سے اس کو پبلش کیا گیا تھا مسلمانوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ ان کی کون کون سی سوشل ایولز ہیں اور کیسے ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان کی سماجی برائیوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور وہ کون کون سی ہیں ان کی نشاندہی کرنے کے لیے۔ اس میں بہت سے آرٹیکلز تھے ان مسلمانوں کے بارے میں جو ایک انفلوئنشل پرسنالٹی کے طور پر مسلمانوں کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے تھے۔ اس کے بعد نیو اپروچ ٹو ایجوکیشن برنگ ریولیوشنری تھنکنگ امنگ مسلمز، مسلمانوں کے اندر ایک انقلابی سوچ پیدا کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی کاوش تھی سر سید احمد خان کی کہ وہ تہذیب الاخلاق جو رسالہ ہے وہ اسے پبلش کریں، اور یہ 1876 کے اندر پبلش کیا گیا تھا۔ نمبر 6 کے اوپر ماؤ کالج علی گڑھ، ماؤ کالج کی جو ابریویشن ہے وہ ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ۔ یہ 1877 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1877 میں یہ پہلا انسٹیٹیوٹ تھا جسے باقاعدہ طور پر ریزیڈینشیل انسٹیٹیوٹ کا نام دیا گیا تھا کہ وہاں پر رہائش بھی تھی، یعنی کہ ہاسٹل بھی تھا اور یہ کالج بھی تھا۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ لارڈ لیٹن نے رکھی تھی، لارڈ لیٹن، اور اس کے اندر یہ تھی کہ بہت سارے جو امپورٹنٹ مسلم جو اسکالر ہیں وہ اس کے اندر ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی تھی، جن کے اندر جو مشہور زمانہ نام ہے وہ ہے مولانا ظفر علی خان، مولانا شبلی نعمانی، اور اس کے ساتھ ساتھ نواب محسن الملک جیسے عظیم لوگوں نے بھی ماؤ کالج علی گڑھ سے جو 1877 کے اندر جس کا قیام عمل میں لایا گیا وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ نمبر 7 کے اوپر جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بات کریں تو مسلمانوں یہ یونیورسٹی 1920 کے اندر بنائی گئی تھی۔ مسلمانوں کی یہ پہلی کاوش تھی کہ جب مسلم یونیورسٹی بل پاسڈ فرام انڈین لیجسلیٹو کونسل ان سپتمبر 1920 کہ مسلمانوں کی جو یونیورسٹی کے لیے یہ پہلی ان کی یعنی کہ یونیورسٹی بل تھا جو انڈین لیجسلیٹو کونسل سے باقاعدہ طور پر پاس ہو کر سپتمبر 1920 میں آیا، اور اس کے بعد یہ انڈین مسلمانوں کی اپنی یونیورسٹی تھی۔ ان کی بہت ساری کاوشوں کے بعد آفٹر لانگ اسٹرگل آف مسلمز اٹ واز سو انڈین مسلمز ہیو دیئر اون یونیورسٹی، دس یونیورسٹی create nationalism among Muslim students and produced thousands of Muslims graduation to every nook and corner of India کہ مسلمان اب ہر کارنر آف انڈیا کے اندر، ہر نک اور کارنر آف انڈیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ گریجویشن کے ذریعے اپنے آپ کو گرو کرنے لگ پڑے تھے۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی، سر سید احمد خان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی۔ اگر ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بات کریں تو سب سے پہلے آپ نے رسالہ لکھا تھا اسباب بغاوت ہند، کاز آف انڈین ریوالٹ، یعنی کہ اسباب بغاوت ہند میں اس نے آپ نے اس چیز کو مینشن کیا کہ جنگ آزادی کے اندر صرف اور صرف مسلمان کیا ہی قصور نہیں ہم گن سکتے، بلکہ اس میں ہندوؤں کا بھی قصور تھا، بلکہ اس میں بذات خود انگریزوں کا بھی قصور تھا، کیونکہ اس میں ایک کمیونیکیشن گیپ آ گیا تھا اپر یعنی کہ طبقے کے اندر اور لوور کلاس کے اندر۔ اپر کلاس اور لوور کلاس میں بہت زیادہ گیپ آ گیا تھا، لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اوپر تک نہیں پہنچ پاتے تھے، جس کی وجہ سے بغاوت کرنی پڑی، اور انہوں نے بہت حد تک اس بات کو کھل کے بیان کیا، اور اس کی کاپیاں جو ہیں وہ بادشاہ یعنی کہ اس کا کیا نام ہے انڈین برٹش کونسل جو ہے ان کو بھی دی گئیں، اس کے بعد پارلیمنٹ کے جو ممبرس ہیں ان کو بھی اس کی کاپیاں وغیرہ دی گئیں تاکہ وہ اپنے خیالات جو ہیں مسلمانوں کے متعلق جو ہے وہ امپروو کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا، لائل محمدنز آف انڈیا، یہ بھی ایک بک آپ نے پبلش کی، دا لائل محمدنز آف انڈیا۔ اس کے اندر آپ نے مسلمانوں کی یعنی کہ آپ نے اچھی خوبیاں بیان کی کہ وہ انگریزوں کے ساتھ ہیں، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دینا ہے، دیا بھی ہے، اور انہوں نے یہ بھی ڈسکرائب کیا دیٹ آر سروسز آف مسلم ٹو برٹش انڈیا، برٹش انڈین گورنمنٹ کے وہ مسلمان جو ہیں وہ لائل ہیں باقاعدہ طور پر برٹش انڈین گورنمنٹ کے ساتھ۔ نمبر 3 کے اوپر آپ نے
پولیٹیکلی مسلمانوں کو یہ ایڈوائس دی کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن نہ کریں اور نہ ہی دوسری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کسی بھی قسم کا حصہ لیں. آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ مطلب ابھی ہمارا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم پولیٹیکلی اتنے سٹیبل ہو جائیں کہ ہم کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکیں، بلکہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا، اس کے بعد ہم کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکیں گے. نمبر 5 کے اوپر آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز. اگر ہم سوشل ایکٹیویٹیز میں دیکھیں تو آپ نے ایک منتھلی تہذیب الاخلاق جو رسالہ ہے وہ آپ نے شائع کروایا تھا، اور اس میں یہ رسالہ جو ہے یہ انگلش میگزین کے پیٹرن کے اوپر ڈیولپ کیا گیا تھا. اس کا یعنی کہ تحریر اس کو کیا گیا تھا. پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان امپروونگ دا انڈین مسلمز، اور انڈین مسلمز کو امپروو کرنے میں اس کا بہت زیادہ اہم کردار گنا جاتا ہے. نمبر 6 کے اوپر آپ کی لٹریری ایکٹیویٹیز ہیں. لٹریری ایکٹیویٹیز میں آپ کو فاؤنڈر آف ماڈرن اردو پریس کا بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ماڈرن اردو پریس کے فاؤنڈر ہیں، جو کہ بہت ساری پریکٹیکل لائف کے اوپر بہت سارے ٹاپک کو کور کرتی ہے. اب آگے بات کرتے ہیں سر سید کی 2 نیشن تھیوری کو، یا سر سید کی 2 نیشن تھیوری کے متعلق تھاٹس کو. سب سے پہلے آپ نے میرٹھ میں مارچ 1698 میں ایک بات کہی تھی. میرٹھ 16 مارچ 1988 میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ہندو اینڈ مسلمز ایز 2 نیشنز could not lead by common political life if British were left. آپ نے کہا تھا کہ اگر برطانیہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، برٹش امپائر ختم ہو جاتی ہے، تو مسلمان کبھی بھی ایک ہی پولیٹیکل چھت کے نیچے اکٹھے نہیں رہ سکیں گے. نمبر 2 کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ ہندو مسلمز could not sit on same throne and not share power equally. کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ایک ہی پولیٹیکل تھرون کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے، اور نہ ہی وہ پولیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پاور شیئر کر سکتے ہیں. نمبر 3 کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ ساؤتھ ایشین مسلمز ڈفرینٹ فرام ہندوز. کہ مسلمان جو یعنی کہ ایشین مسلمان ہیں، ایشیائی مسلمان، وہ ہندوؤں سے الگ ہیں. نمبر 4 کے اوپر آپ نے فیوچر ڈیموکریٹک آف انڈیا کے بارے میں کہا تھا کہ ڈیموکریٹک فیوچر آف انڈیا جو ہے آپ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اٹ از ڈومینیٹڈ بائی ہندو میجارٹی ویئر مسلمز ور ناٹ سیف. ٹھیک ہے کہ یہ ڈومینیٹ کرے گا ہندو میجارٹی سے، جہاں پر مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے. نمبر 5 کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ آل مسلمز آر سیپریٹ انڈین ایز سیم فیتھ اسلام. کہ تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ اسلام کی بنیاد کے اوپر ایک یقین کے ساتھ، ایک یقین کے اوپر، ایک ایمان کے اوپر جو ہے وہ دوسری قوموں سے ایک الگ نیشنز ہیں. نمبر 6 کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ سیلف ڈٹرمینیشن واز فنڈامنٹل رائٹ آف مسلمز. کہ حق خود ارادیت، اپنا فیصلہ خود کرنا مسلمانوں کا اپنا حق ہے. اور نمبر 7 کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ مسلمز ڈیمانڈیڈ اے ساورن اسٹیٹ ویئر دے لیوز اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگس آف ہولی قرآن اینڈ سنہ آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر اس کے آگے آپ نے اسلامی کوڈ آف لائف کے بارے میں بھی بہت چیزیں بیان کی. آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا، تفسیر بالرائے بھی لکھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کا بھی مطالعہ کیا. آپ نے 18 ماہ تک انگلستان میں بھی رہے، وہاں پر آپ نے چیزوں کو آبزرو بھی کیا کہ کیسے اس طرح کی انسٹیٹیوٹ ہم انڈیا میں بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کی اسلامی کوڈ آف لائف کے بارے میں بات کریں تو اسلامک ریلیجن از ڈفرینٹ فرام ادر ریلیجن بائی پولیٹیکلی، سوشلی، اکانومیکلی اینڈ اسپرچولی. یہ بھی سر سید احمد خان نے ہی کہا تھا. اور آپ نے اردو لینگویج کے بارے میں کہا تھا کہ ہندوز ڈیمانڈیڈ اردو شوڈ ریپلیس ود ہندی ان پبلک آفسز. اور آپ نے اردو ہندی کنٹروورسیز کے دوران آپ نے یہ کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں یہ 2 الگ الگ نیشنز ہیں، اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے. تو آج کے لیے اتنے ہی ہیں پولیٹیکل تھاٹس آف سر سید احمد خان. اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو سو مچ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.